حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اشترى عثمان بن عفان الجنت مرتين، تو کہتے ہیں لوگ مال سے بڑی خریداری کرتے ہیں، بہت کچھ لیتے ہیں، لیکن عثمان بن عفان وہ ہے، اور جنت کی جو بشارتیں ملیں وہ تو انہیں ملی ہی ہیں، لیکن 2 بار تو انہوں نے مال خرچ کر کے جنت کو خرید لیا ہے، سودا کیا ہے، رقم ادا کی ہے جنت کی۔ یوم بیر روما، پہلا موقع جب بیر روما مدینۃ المنورہ میں میٹھے کنویں کا، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اس کو خرید کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آقا علیہ السلام کی طبیعت بڑی خوش ہوئی کہ مسلمانوں کو پانی میسر آ گیا۔ اور یاد رکھیے وہ یہودی جو پہلے مالک تھا وہ پانی فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا، اور مسلمان ابھی مہاجر ہو کے آئے تھے، مال کی قلت تھی، انصار نے بھی اپنا مال مہاجرین پر خرچ کیا تھا، خریداری پانی کی مشکل تھی، اور پانی زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے جنت کی اسے بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہنگے داموں خریدا، اور آقا علیہ السلام سے آ کے کہا حضور میں نے آپ کے سامنے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جب جس مسلمان کا جی چاہے جتنا پانی جی چاہے وہاں سے بھرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے عثمان نے جنت خرید لی ہے۔ وَيَوْمَ جَيْشِ الْأُسْرَةِ، غزوہ تبوک کا ہے، تنگی کا لشکر جسے کہتے ہیں، دور کا راستہ تھا، ابھی فصلیں پکی ہوئی تھیں، کٹی نہیں تھیں۔ یاد رکھیے انصار صحابہ یعنی مدینۃ المنورہ میں جو لوگ تھے یہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور مہاجرین اصحاب جو مکہ المکرمہ سے آئے تھے یہ کاروباری لوگ تھے، بزنس مین تھے، کاروبار کرتے تھے۔ اب یہاں کے لوگ چونکہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرنے والوں کی جب فصل تیار ہوتی ہے اس وقت جمع پونجی ساری وہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں، اب انتظار ہوتا ہے ابھی فصل کاٹیں گے اور یہ مارکیٹ میں جائے گی، پھر پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی۔ ابھی فصل تیار تھی، کٹی نہیں تھی، مشکل حالات تھے، مالی طور پر سخت گرمی تھی، دور کا سفر تھا، دشمن طاقتور تھا، تعداد زیادہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا اور کہا کون ہے جو جیش اسرا کے لیے، تنگی کے اس لشکر کے لیے اپنا مال وقف کرے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سخاوت کی تعریف میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائیں، وہ عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، عرض کی حضور 1 2 نہیں، ایسے سخت موقع پر جب کسی کے لیے 1 2 اونٹ پیش کرنا بھی مشکل تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور 100 اونٹ ساز و سامان سے لدا ہوا میں آپ کی بارگاہ میں مجاہدین کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے، عثمان نے آج سخاوت کی، اور سفر لمبا تھا، ضروریات زیادہ تھیں، پھر سے اعلان کیا، فرمایا اور کوئی کون ہے اپنے مال کو جو اس کے لیے وقف کرے؟ کیسے عظیم لوگ تھے، وہ اپنی جانیں بھی پیش کرتے تھے، اپنا وقت بھی صرف کرتے تھے، خود جہاد کے لیے بھی جاتے تھے، اور جو مال جمع ہوتا وہ بھی سارے کا سارا پیش کر دیتے تھے۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی تھے جیسے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے پوچھا ما ابقیت علی اہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہا حضور ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، جتنا مال ہے اٹھا کے لے آیا ہوں، اللہ وارث ہے ان کو۔ ایسے ایسے عظیم لوگ بھی، اور توکل اس انتہا کو تھا کہ آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا۔
ورنہ کئی لوگ کہتے تھے سارا ہی وقف کرنا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، پھر زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی، پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا یا مانگ کے گزارا کرو گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے آدھا یا حضرت ابوبکر صدیق نے سارا دیا تو حضور نے ان سے یہ بات نہیں کہی، جانتے تھے کہ یہ توکل کے اس بلند مقام پر فائز ہیں، انہیں اس بات کی بعد میں بھی کوئی پرواہ ہونے والی نہیں ہے۔ اب اس موقع پر جیش اسرا پر پھر آقا علیہ السلام نے اعلان کیا اور کوئی اٹھے اور مال چاہیے، تنگی کا لشکر ہے، دور کا سفر ہے، سخت مشکل حالات ہیں، طاقتور دشمن ہے، تعداد اس کی زیادہ ہے، اور مال چاہیے اس جہاد کے لیے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور 200 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے، پھر اعلان کیا صحابہ ابھی اور ضرورت ہے، اور سامان چاہیے۔ سیدنا عثمان بن عفان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے جب پھر اعلان کیا نا، عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور 400 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے آپ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام ممبر سے کھڑے ہو گئے اور اتنے خوش تھے کہ ممبر سے نیچے آ رہے ہیں، ساتھ اعلان کر رہے ہیں لوگوں گواہ رہنا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ عثمان نے آج اتنا دل راضی کر دیا، اللہ اور اس کے رسول سے ایسا سودا کیا کہ یہ کبھی کسی غلط بات میں شریک اور شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی کہ عثمان کو کوئی نقصان، عمل کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا موقع تھا جب عثمان غنی نے مال خرچ کر کے جنت کو خرید لیا تھا۔ لوگ اپنے فن سے، اپنے علم سے، اپنی محنت سے مال کو خریدتے ہیں کہ وہ زیادہ عزیز ہے، عثمان غنی ایسے تھے اپنے مال سے جنت کو خرید رہے ہیں کہ انہیں وہ زیادہ عزیز ہے۔